وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة. سامعین اور ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ اعراف درس نمبر 639 آیت نمبر 19. آج کا موضوع، کیا ہم اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. خدا نے فرمایا نکل جا یہاں سے پاجی مردود، جو لوگ ان میں سے تیری پیروی کریں گے میں ان کو اور تجھ کو جہنم میں ڈال کر تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا. سامعین کرام، سورہ اعراف آیت نمبر 19. لفظی ترجمہ: ویا آدم، اور اے آدم، اسکن انت و زوجک، آپ رہو آپ اور آپ کی بیوی، الجنت، جنت میں، فکلا من حیث شئتما، پس کھاؤ جہاں سے چاہو، ولا تقربا ہذہ الشجرۃ، اور اس درخت کے پاس نہ جانا، یعنی اس کو نہ کھانا، فتکونا من الظالمین، تو تم اپنے حق تلفی کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے. فوسوس لہما الشیطان، پس شیطان نے ان دونوں کو بہکایا، لیبدی لہما، تاکہ دکھا دے ان کو، ما بوری عنہما، جو ایک دوسرے سے چھپائی گئی تھیں، من سوآتہما، ان کی شرمگاہیں، وقال، اور کہا، کس نے؟ شیطان نے ان سے کہا کہ تمہارے رب نے منع نہیں کیا تھا، عن ہذہ الشجرۃ، اس درخت سے، یعنی اس درخت کا پھل کھانے سے منع نہیں کیا تھا، الا ان تکونا ملکین، لیکن اس لیے کہ تم فرشتے ہو جاؤ، یعنی اس کو کھا کے تم فرشتہ بن جاؤ گے، اور تکونا من الخالدین، یا ہمیشہ رہنے والے ہو جاؤ گے. وقاسمہما، اور ان کے روبرو قسم کھائی اس نے، انی لکما لمن الناصحین، کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں. فدلاہما بغرور، اور ان کو مائل کر لیا دھوکے سے. فلما ذاق الشجرۃ، پس جب ان دونوں نے ان درخت کو چکھا، بدت لہما سوآتہما، پھر ان کی شرمگاہیں ان پر کھل گئیں. واتفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، اور اپنے اوپر بہشت کے پتے جوڑنے لگے، یعنی اپنے آپ کو چھپانے لگے. وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا، پکارا ان کو ان کے رب نے، أَلَمْ أَنْهَكُمَا،
کیا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا عن تلکم الشجرہ، اس درخت سے، وَأَقُلْ لَكُمَا، اور میں نے تمہیں کہہ دیا تھا، ان الشیطان لکما عدو مبین، بے شک تمہارا شیطان جو ہے وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ سامعین اکرام، واقعہ آدم ہے اور اس میں آدم سے غلطی ہوتی ہے، اور اس غلطی کے نتیجے میں آدم شیطان کی طرح اکڑ نہیں دکھاتے، بلکہ وہ معذرت خواہ ہو جاتے ہیں اور اپنے رب سے معافی طلب کرنے لگتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیتا ہے۔ اس میں تھوڑا سا مضامین مختلف ہیں اور مختلف موضوعات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس میں ان جو میں نے آیات کا ترجمہ آپ کے سامنے پڑھا ہے، اس میں انسان سے شیطان کی دشمنی کا پتہ چلتا ہے، شیطان کا کام کیا ہے، اس کی ڈیوٹی کیا ہے، اس نے اپنی ڈیوٹی کیا سمجھ لی ہے، وہ کس کام پہ ہے آج کل۔ یعنی جب سے آدم کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اس وقت سے اس کی ڈیوٹی کیا ہے، کیا رویہ ہے اس کا۔ دیکھیں، ایک چیز کی حقیقت سے اگر ہم آگاہ نہ ہوں تو پھر اس کے یعنی نقصان دینے والی چیز سے اگر ہم آگاہ نہ ہوں اور اس کو مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک مثال عرض کروں، ایک پستول ہے لوڈڈ، تو اگر آپ کو معلوم نہ ہو اور آپ سینے پہ رکھ کے اس کا ٹائگر دبا دیں تو کیا ہوگا؟ ظاہر ہے کہ آپ وفات پا جائیں گے، آپ کا انتقال ہو جائے گا، کیونکہ آپ نے ایک خطرناک کام کیا، آپ نے ایک نقصان پہنچانے والی چیز کو بے ضرر سمجھا، آپ کا ارادہ تو نہ تھا، تو آپ نے اس نقصان پہنچانے والی چیز سے اس کو استعمال کیا، نادانستگی میں کیا لیکن کر لیا، لیکن وہ چیز تو نقصان پہنچانے والی تھی تو آپ کو نقصان پہنچ گیا۔ مثال کے طور پہ ایک مثال میں قائم کر رہا ہوں، انسان جب دنیا میں آیا ہے سامعین اکرام تو اس کا تو مقصد بڑا اعلیٰ ہے، بڑا اعلیٰ، بڑا عرفہ، اللہ اس کی منزل ہے، کسی اور مخلوق کا یہ رتبہ نہیں ہے سامعین اکرام۔ اب ظاہر ہے کہ جو اس کے دنیا میں جب یہ آیا ہے تو اس کے فائدے کی چیزیں بھی موجود ہیں اور اس کو نقصان پہنچانے والی چیزیں بھی موجود ہیں، وہ چیزیں بھی یعنی وہ چیزیں بھی موجود ہیں جو اس کو اس کے مقصد تک پہنچا سکتی ہیں، یعنی انسان ان چیزوں کی بدولت یا ایسے کام کر کے، ایسے کام موجود ہیں جس کو اگر انسان سر انجام دے تو یہ اپنی معراج کو حاصل کر سکتا ہے۔ انسان کی معراج کیا ہے؟ اللہ۔ اور ایسے کام بھی موجود ہیں جو اس کی بیخ بنیاد جڑ سے اکھاڑ دیتے ہیں اور اس کو اسفل السافلین لے جاتے ہیں، ایسی چیزیں بھی موجود ہیں۔ لہٰذا ہمیں اپنے دشمن اور دوست کو جاننا ہوگا، اور تمام چیزوں کو جو ہمیں فائدہ پہنچاتی ہیں اس کو بھی جاننا ہوگا، اور جو چیزیں ہمیں نقصان پہنچاتی ہیں اس کو بھی ہمیں جاننا ہوگا۔ اگر کسی بھی چیز کے خیر اور شر سے ہم آگاہ نہ ہوئے، ہم نے علم حاصل نہ کیا اس کے بارے میں، کسی بھی چیز کی برائی کا یا اچھائی کا، تو پھر ہم نقصان میں رہیں گے۔ اور یہ دیکھیں، یہ تو یعنی میں جو آپ کو بات کہہ رہا ہوں، تھوڑی سی آپ ٹینشن نہ لیں، مضمون اتنا مشکل نہیں ہے، آسان ہے مضمون، اور اس سے ہم نے نصیحت لینی ہے، یہ بات بھی نوٹ کر لیں۔ یہ صرف واقعہ نہیں ہے کہ آپ اس واقعے کی تفصیلات میں اپنا وقت ضائع کر دیں، اس کی میں تفصیل میں نہیں جاتا، وہ کتابوں میں بعض لوگوں نے اس کے بارے میں اس کی واقعے کی باریکات میں بحث کی ہے کہ کیسے بہکایا شیطان، کیسے پہنچ گیا، کیا ہوا کیا نہیں ہوا، یہ آپ کو کتابوں میں مل جائے گی، لیکن میں آپ کو اس کی تفصیلات میں اس کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، اس کو نہ تو آپ پڑھا کریں نہ اس پہ سوچیں، آپ وہ سوچیں جو آپ کو اس سے نصیحت حاصل کرنی ہے۔ بات ہو رہی ہے یہاں یعنی انسان کا دشمن کون ہے،
کون سی چیز انسان کو اسفل السافلین پہنچا سکتی ہے؟ یہ اس جو آیات ہم نے پڑھی ہیں 3-4 جو بھی ہیں، تو اس میں یہ مضمون ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ تمہارا دشمن، ازلی دشمن کون ہے، اور یہ ازلی بھی دشمن ہے اور آج میرا اور آپ کا بھی دشمن ہے۔ اور حقیقت کی بات یہ ہے، یعنی جو اصل بات ہے، کہ شیطان کو تو کبھی ہم نے اپنا دشمن سمجھا ہی نہیں ہے۔ عام طور پہ زبان حال سے ہم اس کے چیلے بنے ہوئے، شیطان ہمارا ساتھی بنا ہوا ہے۔ یہ بھی آپ نوٹ کر لیں، یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں ان آیات میں موجود نہیں ہیں، لیکن اس آیات سے ہم سبق حاصل کریں گے انشاءاللہ، اللہ کی توفیق اور اس کے فضل سے۔ دیکھیں شیطان ساتھی کن لوگوں کا بن جاتا ہے؟ وہ شیطان جس نے ہمارے پہلے انسان کو بہکایا تھا، آج کیا وہ ہمیں نہیں بہکائے گا؟ ایک بات یہ آپ مجھے جواب دیں، یقیناً بہکائے گا، اور وہ ہمارا دشمن ہے ازلی، اور اس کی دشمنی تا قیامت ہمارے ساتھ جاری رہے گی۔ کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ نے اسے ڈھیل دے دی ہے، زندگی دے دی ہے۔ اتنی زندگی تو مطلب یہ ہے کہ ایسی زندگی تو کسی کی بھی نہیں ہے جتنی وہ شیطان اول کی ہے، باقی تو اس کی اولاد ہے جو بھی ہے وہ ایک الگ بحث ہے۔ تو میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ ہمیں جاننا چاہیے کہ کون سی چیز ہمیں اسفل السافلین تک پہنچا دے گی، سب سے نچلے درجے میں، تمام مخلوقات سے نیچے ہم چلے جائیں گے، اور کون سی وہ چیز ہے؟ تو وہ آسان ہے، اور میں آپ کو پہلے وہ آیت جو میں نے ابھی سنا رہا تھا، پھر رہ گئی بات، وہ بھی میں آپ کو سنا دوں۔ یعنی میں یہ کہہ رہا تھا، ہو سکتا ہے یہ باتیں آپ پہ تھوڑی سی گراں گزریں جو میں کہہ رہا ہوں، لیکن بات حقیقت کی تو بات ہے، تو اس کو تو ہم چھپا نہیں سکتے۔ میں نے کیا کہا؟ میں نے کہا ہم سب شیطان کے چیلے ہیں، اور شیطان ہمارا دوست بن گیا ہے۔ اس پہ تھوڑی سی میں بات کر رہا ہوں، کیسے دوست بن گیا ہے؟ آپ مجھ سے پوچھیں گے نا کیسے دوست بن گیا، کیسے شیطان کی چیلے؟ دیکھیں شیطان کی ایک تو ہم نے اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا تھا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرنا، إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اللہ، یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ، اے مرد و عورت، یہ تمہارا شیطان جو ہے وہ تمہارا واضح کھلا دشمن ہے۔ تو بہرحال میں آپ کو وہ آیت پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں مَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جس نے بھی رحمان کی یاد سے منہ موڑ لیا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے شیطان کو میں اس پر مسلط کر دیتا ہوں، مقرر کر دیتا ہوں۔ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَيَسُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، اور وہ شیطان اس کو سیدھے راستے سے بھٹکا دیتا ہے۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور گمان وہ یہ کرتے ہیں کہ ہم تو سیدھے راستے پر ہیں۔ آج ہم سب کو شیطان نے بہکا لیا ہے، آج ہم سب من حیث القوم، ہمارا دل اللہ کی یاد سے غافل ہے۔ آج وہ دور ہے، آج وہ وقت ہے کہ ہم لوگ اجتماعی طور پہ اور انفرادی طور پہ اللہ کی یاد سے غافل ہیں۔ اللہ نہ ہماری منزل ہے، نہ ہم اس کو اپنی منزل بنانا چاہتے ہیں۔ یہ بہت بڑا الزام ہے، اگر یہ الزام ہے محض، لیکن نہیں، یہ ایک حقیقت ہے۔ میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نہ ہماری منزل ہے، منزل حیات، مقصود حیات، محبوب واحد، مطلوب واحد اللہ تعالیٰ ہمارا نہیں ہے، نہ محبوب ہے ذات باری تعالیٰ ہماری، نہ ہمیں محبوب ہے، نہ مطلوب ہے، نہ مقصود ہے۔ اب یہ تینوں درجے اگر آپ اس کو نہیں دے رہے تو وہ آپ اس کا کہنا بھی نہیں مان سکتے۔ آپ تو محبوب اشیاء کا کہنا مانیں گے، جو چیزیں آپ کو محبوب ہیں۔ اب ہمیں تو محبوب دنیا ہے اور ما فیہا ہے، اور یہ ایک ایسا کھلا الزام ہے کہ اس میں دلائل کی ضرورت نہیں ہے۔
اور یہ بہت شرمناک بات ہے، بہت زیادہ شرمناک بات ہے کہ ہم لوگ اس راستے پر چل رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا راستہ ہے۔ ہم نے اپنے آقا اور مولا کو ناراض کر دیا ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ یہ دیکھیں، یہ نعت بڑی مشہور ہے نا، لیکن یہ نعت یعنی آپ دیکھیں ہماری اکثر نعتیں جو ہیں یا جو ہم کلام پڑھتے ہیں یا ہمارے شعراء جو کلام بناتے ہیں، ظاہر ہے وہ شعراء تو ہماری کریم ہے نا، اب وہ بھی ہماری طرح سوچتے ہیں۔ برد و جھولی، اب کیسی بھر و جھولی بھائی؟ آپ کو معلوم ہے کہ ہم تو صرف دنیا کے طلبگار ہیں، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی، ہماری جھولی بھر دو، میری جھولی کو بھر دے اے خدا صدقے محمد کے۔ یہ بھی ہے نا، ایک قوالی ہے اس کا، وہ آپ سنتے رہتے ہوں گے۔ دیکھیں میں یہ ایسی باتوں سے ایوائڈ کرتا ہوں، لیکن کیا کروں کہ آپ کو اپنا آئینہ میں نے دکھانا ہے کہ آپ کی سوچیں کیا ہیں، آپ کی آرزوئیں کیا ہیں، آپ کی تمنائیں کیا ہیں، اور ہماری تمام سوچیں، آرزوئیں، تمنائیں صرف دنیا کے بارے میں ہیں، اور یہ بہت خطرناک بات ہے سامنے، بہت زیادہ۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو حکم دیتے ہیں کہ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا۔ آپ اس شخص سے اپنا رخ انور، رحمت کی نظر پھیر لیجئے جو پھر گیا میری یاد سے۔ اوہو، من تولا عن ذکرنا ولم یرد الا الحیات الدنیا، اب یہ نہیں چاہتا، صرف دنیا ہی کا کتا ہے، دنیا ہی کا کتا ہے۔ دنیا کا ٹکڑا ڈالو یہ خوش ہوگا، نہ ڈالو تو یہ پھر پریشان ہوگا، خوش نہیں ہوگا۔ دنیا کے ٹکڑے ڈالتے جاؤ، بھر دو جولی، بھر دو جولی، بھر دو جولی۔ کوئی عجیب سی صورتحال ہے اس وقت ہماری سامنے کرام۔ بہرحال تو میں آپ کو ازلی دشمن کی بات کر رہا ہوں، اور میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ جو آیت میں ابھی آپ کو سنا رہا تھا، من اعرض عن ذکری، نہیں وہ میں آپ کو دوسری بات بتا رہا تھا کہ من یعش عن ذکر الرحمن نقید لہ شیطانا فہو لہ قرین۔ میں آپ کو یہ بات کہہ رہا تھا کہ یعنی میں نے آپ پہ الزام لگایا تھا کہ ہم سب شیطان کے چیلے ہیں اور ہم شیطان کے ساتھی ہیں، اس کے ساتھ ہیں بالکل۔ اگر آپ ایک تائرانہ نظر ڈالیں یعنی تصورات میں، تو شیطان ہمارا رہبر ہے، رہنما ہے، اور ہم اس کے پیچھے بڑے جوش سے نعرے لگاتے ہیں، شیطان زندہ باد، شیطان زندہ باد۔ یعنی ہم زبان سے تو نہیں کہتے، لیکن ہم شیطانی حرکات زندہ باد، شیطانی نفسانی خواہشات زندہ باد، میں زندہ باد۔ اب میں مرد آباد کا تو احتیاطاً نام نہیں لے رہا کہ آپ یہ جو زندہ باد کے نعرے لگا رہے ہیں، تو اس کی جو اپوزٹ چیز ہے، آپ کس چیز کو ناپسند کر رہے ہیں؟ ذکر الہی سے، اللہ کی یاد سے آپ نے منہ موڑ لیا ہے، اور شیطان اس وقت آپ کا ساتھی ہے۔ دیکھیں اس بات میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہماری منزل صرف اور صرف دنیا ہے۔ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى، میں نے آپ کو آیت پڑھ کے بھی سنائی، دوبارہ سنا دیتا ہوں کہ آپ اے نبی، آپ اس شخص سے اپنا رخ انور پھیر لیجئے، رحمت کی نظریں ہٹا لیجئے، اس شخص سے توجہ ہٹا لیجئے جو پھر گیا میری یاد سے، اور اب یہ کیا چاہتا ہے؟ لم یرد الا الحیات الدنیا، اب صرف دنیا ہی کی زندگی کا طالب ہے یہ۔ ذالک مبلغہم من العلم، ان کا جو مبلغ علم ہے، ان کا علم بس دنیا تک محدود ہے، باقی تو یہ لوگ سوچنا ہی نہیں چاہتے کسی چیز پہ۔ اور مجھے آپ بتائیے کہ آپ نے کب سوچا ہے کہ یہ دین کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اسلام کیا ہے، کلمہ طیبہ کا حقیقی معنی کیا ہے؟ کبھی آپ سوچا ہے آپ نے؟ مجھے آپ بتائیں۔ نو، ضرورت ہی ہم محسوس نہیں کرتے۔ اتفاقاً ہم پیدا ہو گئے مسلمان کے گھر میں، اور ہمارے مسلمان
وہ مسلمان گھرانہ ایسا تھا جو جس طرح آج ہم ہیں، ہم خود اسلام سے غافل ہیں، اسلامی تقاضوں کو نہیں جانتے، اسلام کی حقیقت سے آگاہ نہیں ہیں، اسی طرح ہم جس گھرانے میں پیدا ہوئے کسی نے وہاں ہمیں یہ نہیں بتایا کہ اسلام کی حقیقت کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں کیا درجہ عطا فرمانا چاہتا ہے، کون سے مقام تک ہمیں دیکھنا چاہتا ہے، کون سے مقام تک پہنچنے کے لیے اس نے ہمیں دنیا میں بھجوایا، یہ ہم نہیں جانتے، نہ جاننا چاہتے ہیں۔ بڑی افسوسناک بات ہے، بڑی جاننا بھی نہیں چاہتے، اور ایک یقین میں مبتلا ہیں ہم، اور وہ یقین کیا ہے؟ دنیا، اور دنیا پر یقین ہے، آخرت پر ہمارا کوئی یقین نہیں ہے۔ یہ تو آپ کو میں بتاتا رہتا ہوں، بہرحال آپ سنتے بھی رہتے ہیں۔ تو میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ جو میں نے آج کا سبق اور آج کی آیات کا ترجمہ پڑھا ہے، تو اس میں یہی مضمون ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے کہ یعنی اس میں ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے دشمن سے آگاہ کر رہا ہے کہ بھئی ہم تمہارا دشمن کون ہے۔ جو پہلی آیت ہے، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم تم اور تمہاری بیوی رہو، یہ دنیا کی بات نہیں ہے اور عالم بالا کی بات ہے، یہ اس جنت کی بھی بات نہیں ہے جہاں ہم جائیں گے، حساب کتاب جب ہو جائے گا وہاں جائیں گے، جو مقام بھی ہے لیکن وہ دنیا نہیں ہے، عالم بالا ہے، جو بھی آپ اس کو نام دیں، ضروری تو نہیں ہے کہ آپ اس کو کوئی نام دے دیں، لیکن یہ انسان کے دنیا سے اترنے سے کی پہلے کی بات ہے۔ جنت کا مطلب باغ ہوتا ہے، باغ، اور یعنی ہم نے تو جنت کو ایک خاص جگہ قرار دے دیا، لیکن بات یہ ہے کہ اگر آپ قرآن کا مطالعہ کریں تو یہاں بھی جنت کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، ان کے سامنے مثال بیان کریں، وہ مفہوم میں آیت کا کہ ایک شخص تھا، اس کے 2 باغات تھے، جنتین، اور اس کے 2 باغات تھے، اور پھر اس پہ آندھی چلی اور وہ باغات ضائع ہو گئے، اور پھر بہت سارا واقعہ ہے۔ ایک اس کا دوست تھا، پھر اس نے کہا کہ بھئی اللہ کا شکر ادا کرو، اس نے کہا یہ تو سب کچھ میری توجہ ہے۔ بہرحال جنت کا مطلب باغ، جہاں بھی ہے اور جیسے بھی ہے، اس کی کھوج میں ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، جیسے بھی حالت تھی، ایک باغ تھا، وہاں مختلف قسم کے درخت تھے، میوے لگے ہوئے تھے، ایک خاص درخت سے منع کر دیا گیا۔ کیوں منع کیا گیا؟ اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہے۔ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ آیات جو اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا ہے، اس میں جو بھی ہے، اس سے آپ اتنا ہے کہ آپ اس سے نصیحت حاصل کریں، نہ یہ کہ آپ اس کی کھوج میں پڑیں، یہ کون سی جنت تھی، یہ کون سا درخت تھا، آیا گندم کا درخت تھا، آیا گیہوں وہ کسی اور چیز کا، جوار کا تھا یا چاول کا تھا یا کیا تھا، آپ کتابیں دیکھ لیں، اس سے بھری پڑی ہیں، لیکن ضرورت نہیں ہے۔ جس چیز کی ضرورت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے وہ موجود ہے، اسی سے آپ ایک نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں۔ ایک باغ تھا، اس میں کھانا پینا با افراد تھا، دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، دوسری جگہ جو آیت ہے یہ الفاظ ہیں کہ بھئی با فراغت کھاؤ، جہاں سے مرضی کھاؤ، لیکن ایک درخت سے اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا، بس۔ اب اس میں کیا حکمت ہیں، اللہ نے چاہا تو اس کو بھی بیان کر لیں گے، لیکن یہاں ایک نتیجہ اس سے اخذ ہوگا، ایک نتیجہ اور نتائج، بلکہ مقاصد اور نصیحتیں اس سے ہمیں حاصل ہوں گی۔ تو دیکھیں قرآن آپ پڑھا کریں نصیحت حاصل کرنے کے لیے۔ تو اب اس آیت میں، آیت نمبر 19 میں، اگر اس میں مضمون کیا ہے؟ نصیحت، کہ اللہ کے حکم کی اگر آپ خلاف ورزی کر لیں تو آپ کا شمار ظالموں میں سے ہو جائے گا۔ انسان، نصیحت نمبر 2، انسان اگر زندگی اللہ کے حکم کو نظر انداز کر کے گزارے یا اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے گزارے، احکامات کی خلاف
خلاف ورزی کرتے ہوئے گزارے تو یہ اس کا شمار پھر ظالموں میں سے ہوگا۔ یہ آیت نمبر 19 میں یہ سبق ہمیں ملتا ہے۔ یا آدم اسکن انت و زوجک الجنت، اے آدم تم رہو اور تمہاری بیوی اس جنت میں رہو، فکلا من حیث شئتما، کھاؤ جہاں سے مرضی آئے، لیکن ایک درخت اس سے میں تمہیں منع کر رہا ہوں، اگر اس حکم کی تم نے خلاف ورزی کی تو تم اپنے اوپر ظلم کرو گے، فتکون من الظالمین، تم ہو جاؤ گے ان لوگوں سے جو ظلم کرنے والے ہیں۔ ابھی آئے گا، آگے مضمون بھی آئے گا، یعنی اس کا واقعہ تفصیلی ابھی جاری ہے، لیکن یہاں یعنی آج کے سبق میں ایک نصیحت ہمارے لیے یہ ہے کہ اگر اللہ کے حکم کو نظر انداز کر کے ہم زندگی گزارتے ہیں تو ہمارا شمار ظالموں میں سے ہوگا، اور ظالم کا ٹھکانہ دوزخ ہے، یہ بات بھی نوٹ کر لیں۔ جنت میں صرف متقی لوگ جائیں گے، یہ بات بھی نوٹ کر لیں۔ اعدت للمتقین کے الفاظ اللہ تعالیٰ نے، جس نے جنت بنائی ہے اس نے یہ واضح کر دیا ہے کہ یہ متقین کے لیے میں نے بنائی ہے، اور ظالمین کے لیے جو ہے وہ جہنم ہے، یہ بات سامعین کرام نوٹ کر لیں۔ تو بہرحال آج کے سبق کا خلاصہ یہی ہے کہ اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو زندگی بندگی میں گزارنی ہوگی، اور زندگی اگر ہم نے بندگی بھی نہ گزاری تو پھر ہمارا شمار جو ہے وہ ظالموں میں سے ہو جائے گا۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اور اے آدم تم رہو، تم اور تمہاری زوجہ رہو تم اس جنت میں، فکلا، اچھا چلے پہلے میرے خیال سے ترجمہ ہی سنا دیں۔ فکلا من حیث شئتما، پس کھاؤ جہاں سے تمہاری مرضی ہو، ولا تقربا هذه الشجرۃ، اور تم نزدیک نہ جاؤ اس گھر کے، اس درخت کے، فتکونا من الظالمین، تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور ہم نے آدم سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی بہشت میں رہو سہو، اور جہاں سے چاہو اور جو چاہو نوش جان کرو، مگر اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ گناہ گار ہو جاؤ گے۔ سامعین کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔